سید ناظم حسین سینی کی سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ صلوات نائب فرما دیجیے۔ اور گزارش ہے کہ ذرا سا آگے بڑھائیں گے تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، یہ خلا جو ہے یہ پور ہو جائے، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے؟ وَلَمَّ يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ امتحانات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں کے لیے تھے۔ پہلے والے کے امتحانات سے گزر چکے، اب تک کوئی امتحان تم تک نہیں ہے۔ وَلَمَّ يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیسے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتوں نے، بیماریوں نے، بلاؤں نے، یہاں تک کہ زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا۔ اتنی مصیبتیں، پیدل پر مصیبتیں، پیدل پہ مصیبتیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ انبیاء بھی پکار اٹھے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے، فریاد کرنے لگے، متی نصر اللہ، پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی مدد؟ یعنی اتنے امتحانات اور ظاہر انبیاء کی پوری تاریخ کا سلسلہ جو گاہے بگاہے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا تھا کہ خود پیغمبر بھی فریاد کرتا تھا، یہ پکارتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ اس امتحان کو ختم کر دے، یا ان پر عذاب بھیج دے، یا مجھے ہٹا لے۔ یہ ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا ہر نبی کا آخر میں۔ تو یہاں تک پہنچ جاتے تھے مصیبتیں کہ چلا اٹھتے تھے، انبیاء بھی، پیغمبر بھی، رسول بھی، جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی۔ ابھی تم تک وہ مصیبتیں نہیں آئی، وہ چلا اٹھتے تھے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن ڈھارس دے رہا ہے، اللہ یقین دلا رہا ہے کہ گھبراؤ مت، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ یقین تب آگاہ کے لیے لفظ استعمال کیا، آگاہ ہو جاؤ۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یعنی ہر دور میں تسلی دے رہے، تم گھبراتے کیوں ہو؟ یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یا جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، دنیا میں ہر مصیبت زدہ لوگوں کو قرآن تسلی دے رہا ہے کہ جو کائنات کا خالق ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے۔ ظالم بھی، مظلوم بھی، جسے تم جلدی سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ جلدی نہیں ہے۔ ہم ہر کام میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ وہ جلدی سے، جیسے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ کو سب کو مجموعہ یہ نہیں تھا، لیکن ایک بات بس 1 منٹ کی بس تکرار ہوئی کہ ہماری جلدی کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی ہے محدود۔ بھائی 60 70 80 90 جتنی برس ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہم دیکھ لیں، جبکہ تقدیر تو جو فیصلے کرتی ویسے تھوڑی کرتی۔ قوموں کا عروج بھی صدیوں کا ہوتا ہے، زوال بھی صدیوں کا ہوتا ہے نا۔ تاریخ قرآن مجید میں جو مثالیں دی ایسی تھوڑی دیتی۔ بنی اسرائیل کے کیا 800 سال، کتنی 800 سال، جبکہ آبادی کا ریشو کتنا کم تھا۔ کہاں آج کی آبادی، کہاں اس زمانے کی آبادی انسانوں کی۔ 8 صدیوں تک امتحان دیتے رہے، مگر بنی اسرائیل کی ساری خرابیوں کے باوجود ایک خوبی تھی ان میں، ایک خوبی تھی جس کی بنا پہ اللہ نے ان کی تبدیل پلٹی۔ بعد میں جب وہ خوبی بھی ختم ہو گئی تو ان کو رام کا جگہ بنا دیا، فضیلتوں سے چھین لی، فضیلتوں کا تاج ان کے سر سے اتار دیا۔ اس زمانے میں، امتحان کے زمانے میں، ان کی خوبی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو ساری مصیبتوں میں ایک یقین تھا کہ ہم ہو یا نہ ہو موسیٰ ضرور آئے گا۔ میں ہے کہ جناب موسیٰ پر انہیں یقین تھا، اس لیے ہر بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ ضرور ہوتا تھا، جو اس بات کو زندہ رکھتا تھا، عقیدے کو زندہ رکھتا تھا کہ موسیٰ ضرور آئے گا۔ تمام خرابیوں میں یہ ان کی ایک اچھائی تھی، جو ان کا یقین تھا کہ ہم ہو یا نہ ہو وہ ضرور آئے گا۔ ہاں، اس کے آنے کے بعد یہ الگ بات کہ جب یہ صفت بھی کھو گئی، اب
انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، وعدہ پورا نہیں کیا، اہل پر ایمان پورا نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے میران درجہ قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، اور بار بار یاد دلاتا رہا، یاد کرو انی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو ہم نے تمہیں سارے عالمین پہ فضیلت دی تھی یا نہیں دی تھی، فرعون کو سرنگو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تمہارے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن تم عیش پرست ہو گئے، تم آرام طلب ہو گئے، اور جب ایسا مارکے کا میدان آتا تھا تو تم جناب موسیٰ سے کہتے تھے کیوں آپ اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتا؟ کہ موسیٰ آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں ارے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اور آپ کا اللہ جا کے نہیں لڑ سکتا، تو یہ تمہاری حالت ہو گئی کہ میدان امتحان میں پورا اترنے کے بجائے تم نے کیا کیا؟ انبیاء کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اب فرق کیا تھا کہ جب اوس و خزرج ایمان لے کر آئے، دو قبیلے یثرب کے جب یہ ایمان لے کر آئے اور رسول کو دعوت دینے کے لیے آئے، 62 کے 12ویں سال میں کیا مدینے چلیے، تو رسول نے کہا میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، آج بڑی اہم بات جو رہ گئی تھی کل رات کی مجلس میں آج اس کو مکمل کریں گے۔ دیکھیے ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ عموماً مورخ یہ لکھتا ہے اور بچوں کو بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اسکول کالج میں کہ کفار کے خوف سے رسول نے ہجرت کی ہے۔ جگہ یہی ہے، ہمارے برادران جہاں نہ سنیں، آج یہ مسئلہ بھی حل کرتے چلے جائیں گے ان کے لیے، سب سن لیں کہ خدا کے رسول نے کفار کے خوف سے کہ وہ قتل نہ کر دیں، اس خوف سے آپ نے ہجرت کر لی۔ خدا کے بندو، اگر رسول خوف سے ہجرت کرنے لگے تو پھر رسول کہاں رہا؟ اگر رسول خوفزدہ ہو جائے معاذ اللہ، رسول خوفزدہ ہو جائے تو پھر رسالت میں نقص آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نقص آ گیا نا، معاذ اللہ کا رسول بن گئے، الزام آتا ہے کہ آپ نے کفار کے خوف سے، اچھا تمہیں کیوں ہجرت کی؟ اب یہ مسئلہ آج ہم کیے دیتے ہیں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہجرت کا منصوبہ پہلے بنا یا قتل کا منصوبہ پہلے بنا۔ دیکھیے اگر قتل کا منصوبہ پہلے بنا ہے اور پھر رسول ہجرت کر رہے ہیں تو وہ والا موقف درست کہ رسول نے قتل کے خوف سے معاذ اللہ، میرا یہ یقینی عقیدہ بھی نہیں اور ایسا عقیدہ نہیں کہ ہوا میں قائم ہو، بلکہ میرے پاس دلیلیں ہیں تاریخی۔ آپ میں عقیدہ عقل دین سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ عقل سے تعلق رکھتا ہے، اصول دین تو عقیدے کی تو بنیاد ہی عقل پر ہے، اور رسالت کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، عقائد کا تعلق ہے اصول دین، اور اصول دین کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی رسالت کا مسئلہ عقلی ہے، بالکل عقلی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے، اصول دین میں ہے زیادہ عقلی مسئلہ۔ تو اب دیکھیے اگر قتل کا منصوبہ پہلے بنے اور رسول ہجرت کا پروگرام بعد میں بنائے تو وہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ قتل کا منصوبہ بن گیا تھا لہذا رسول نے ہجرت کی، اور اگر ہجرت کا منصوبہ پہلے ہو یعنی ابھی میں دلیل دے دوں گا، رسول نے ایک منصوبہ بندی کی، رسول نے ایک پلان بنایا، رسول کا پلان یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کفار یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنا ہے، اب کامیابی کس کی ہے؟ رسول کو ہر حال میں اپنے منصوبے پر عملی جامہ پہنانا ہے، میں نے یہ منصوبہ بنایا اور مجھے پورا کرنا ہے۔ بھائی یہ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں کہ بات ہے کیا، تو اب سنیے بات یہ ہے، بے شک کے 10ویں سال 2 یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، زکوان بن قیس اور عبداللہ ابن جابر ازہاری، وہ انصاری نہیں بلکہ ایک اور عبداللہ ابن جابر ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بے شک کے 11ویں سال 5 اور پھر 72 لوگ آئے اسلام قبول کر کے گئے۔